बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लाखों लोगों को रोज़गार बज़रिया तफरी भी दिया जा सकता है। इससे पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें एक मेगा फ्रूट आर्चर्ड के मुतल्लिक़ आपसे बात की गई थी। उसका भी पस मंज़र यही था कि उसके ज़रिए लाखों लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसका जो स्केल है ये उससे भी बहुत बड़ा है, और इसे हम कह सकते हैं कि बेरोज़गारी के ख़ात्मे की जानब एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा मौजूद है जिसको हमने उस एंगल से देखा नहीं। यानी कि तफरीह के ज़रिए हम लाखों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। वो कैसे? आज का मौजू यही है। दोस्तों तफरीह जो है, तफरीह की तारीफ क्या है? तफरीह प्लेयर को कहते हैं। यानी कि रोज़मर्रा लाइफ में आप जिस चीज़ से प्लेयर हासिल करें, खुशी हासिल करें, उसे हम तफरीह कहते हैं। इसके मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीके, हर मुल्क के अपने अपने कल्चर हैं, अपने अपने रवाज हैं, अपने अपने हालात हैं। उसके मुताबिक लोग जो है वो प्लेयर हासिल करते हैं। वेस्ट में जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स हैं और उनकी आउटिंग्स हैं, उनकी क्लब लाइफ है और उनकी वो पब्स हैं और कैसीनोज हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए वो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी प्लेयर हासिल करते हैं। लेकिन ये उनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं। हमारे यहाँ प्लेयर किस तरह हासिल की जाती है, या तफरीह के यहाँ कौन से मौके हैं हमारे माशरे में? तो दोस्तों हमारे माशरे में दो तरह की तफरीह है। एक तो तफरीह जो है वो ज़ाती नौइयत की है, मसलन किसी की शादी होगी या मंगनी होगी, उस हवाले से वो उसने अपनी तफरीही तकरीबात मुनक़द कर ली या शादी की तकरीबात मुनक़द कर ली, तो उसमें भी हम बतौर एक प्लेयर के लिए शिरकत कर लेते हैं। दूसरी इसी वाले से ख़ानदानी तौर पर भी कुछ तकरीबात, मसलन सालगिरह होगी या किसी के लिए कोई खुशी का मौका हो गया, किसी के लिए कोई जॉब मिल गई, कोई तरक्की मिल गई, तो उसने गेट टुगेदर कर ली। तो ये हैं हमारी ज़ाती नौइयत की तकरीबात या गेट टुगेदर जिनके ज़रिए हम प्लेयर हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक इज्तिमाई तौर पर जो हमारे कल्चर में प्लेयर के जो मौके थे जो शुरू से आ रहे हैं तारीखी तौर पर, वो तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मेले ठेले थे, हमारे यहाँ रवायती खेलें थी और हमारे यहाँ मुख्तलिफ रवायती किस्म के कल्चरल इवेंट्स थे जो हम मनाते थे। उससे हम प्लेयर इज्तिमाई तौर पर हासिल करते थे। तो लेकिन आजकल पाकिस्तान में कुछ सालों से एक नया ट्रेंड आया है प्लेयर हासिल करने का, और बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड आया है। वो ट्रेंड है टूरिज्म का, और उसके साथ आप ऐड कर लें फैमिली टूरिज्म। ये आज से 10, 15, 20 साल पहले पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसके नतीजे में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बड़ी तेज़ी से जनरेट हो रही है। लेकिन इस पर हमने उस एंगल से नहीं सोचा, या हमारी नज़र उस एंगल से नहीं गई जिस एंगल से अगर हम इसे देख लें तो ये जो है टूरिज़्म, ये हमारे लाखों नौजवानों को रोज़गार दिला सकता है, लाखों लोगों को। ये लाखों, मैं वैसे रवायती तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए हमारे मुल्क में कोई तकरीबन 154 के करीब अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि 150 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क इतना वसी व गरीज़ है। आप ये देखें कि एक ज़िले में कम अज़ कम बहुत ही कोई ऐसा ज़िला हो जिसमें शायद कोई 15-20 के करीब ऐसी जगह ना हो जिन्हें हम टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से
हम प्रमोट ना कर सकें, आइडेंटिफाई ना कर सकें, या ऑलरेडी से वहाँ मौजूद ना हो। बल्कि बाज़ ज़िले तो ऐसे हैं जहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाता है। अब टूरिज्म में क्या चीज़ें मैटर करती हैं? पहले तो बड़ी बड़ी जोग्राफियाई चीज़ें आप देख लें। पहाड़ हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है, हमें पहाड़ों के तमाम रंग अता कर दिए। हमारे मुल्क में सरसब्ज पहाड़ भी हैं, खुश्क पहाड़ भी हैं, गर्म पहाड़ भी हैं और सर्द तरीन पहाड़ भी हैं। कोहे कराक्रम से लेके सिंध में कोहे कीर्थर तक, और उधर मकरान के साहिल तक, और कोहे चिंतन तक, कोहे सुलेमान, ये कैसा पहाड़ों का सिलसिला है जिसका जहाँ जहाँ भी आप जाएं आपको एक नया मंजर, एक नया ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो शायद बिल्कुल ही यूनिक होगी, दूसरे से मिलती जुलती नहीं होगी। अल्लाह ताला ने बड़ी फयाजी से नवाजा है पहाड़ों को। और हमारे मुल्क में तकरीबन को मेरा ख्याल 150 के करीब अजला होंगे जहाँ पहाड़ वाक़ किसी न किसी शक्ल में। उसके बाद आप आ जाए, रेगिस्तान आ जाए। हमारे मुल्क में आप ये सुनकर शायद आपकी दिलचस्पी बढ़े इस बात में कि हमारे मुल्क में 2 किस्म के रेगिस्तान मौजूद हैं। गर्म रेगिस्तान तो सारी दुनिया में होते हैं, हमारे यहाँ भी है। चूलिस्तान है, हमारा थर है, हमारा थल है, ये हमारे गर्म रेगिस्तान है, सहरा है। लेकिन हमारे यहाँ ठंडे रेगिस्तान भी मौजूद है। आप स्कर्दू में देख रहे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे एरियाज में आपको मिल जाएंगे। ये ऊपर ये जो आजकल बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया लद्दाख वाली साइड पर, जहाँ पाकिस्तानी एरिया है, वहाँ आपको ठंडे सहरा मिल जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने हमें इन नेमतों से नवाजा है। इसके अलावा आप देखें झीलें, आप गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध तक आपको झीलें नज़र आ जाएंगी, दरिया, नहरें, और इसके अलावा बहुत सारी जोग्राफियाई चीज़ें जिन्हें शायद इस मुख्तसर वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं है। वो अल्लाह ताला ने हमें फयाजी से नवाजा है। इन जोग्राफियाई चीज़ों के अलावा आप देखें, हमारे फूड फार्म देखें, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर फार्म है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तारीख़ी चीज़ें मौजूद हैं, तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं, किले मौजूद हैं, 12 दरिए मौजूद हैं, मकबरे मौजूद हैं, तारीख़ी तालाब मौजूद हैं, सराय मौजूद हैं। एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो सकी, लेकिन वो मौजूद है। इससे आप आगे देखें कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के रवायती जो खेल हैं, कहीं नेज़ाबाजी है, घुड़ दौड़ है, घुड़बाजी है, ये अपना ऊँटों की दौड़ है, बैलों की दौड़ है, पोलो है, पता नहीं कौन कौन सी रवायती ऐसी हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों में मतलब है कि ये इलाकाई खेलें और रवायती जो फैली हुई हैं कि जिन्हें शायद हम अभी तक अपने सामने नहीं ला सके। इसी हवाले से आप देख लें कि मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ कल्चर हैं, मुख्तलिफ़ लिबास हैं, दस्तकारियाँ हैं, वहाँ के खाने हैं, वहाँ के रस्म व रवाज हैं। उन रस्म व रवाज को जो है हम टूरिज़म के लिए प्रमोट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के डांसेज है, कहीं भंगड़े हैं, कहीं खटक डांस है, कहीं कोई कबड्डी मैच है, कहीं मुलाखड़े हैं, कहीं कुछ है, मुख्तलिफ़ किस्म की खेलें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे इस मुख्तसर वीडियो में उन पर बयान करना ज़रूरी नहीं है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो अब आप अपने सामने अपने ज़िलों को रखें। इन 150 से ज़्यादा जो हमारे ज़िले हैं, हर ज़िले में आपको दर्जनों के हिसाब से टूरिस्ट एक्टिविटीज़ पैदा होती नज़र आएंगी या हो सकती हैं, या जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है या जिन्हें पॉइंट आउट किया जा सकता है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि जहां एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो जाए तो वहां
کتنے لوگوں کا روزگار چلتا ہے. آپ نے جو بھی اپنے ارد گرد ٹورسٹ اسپاٹ دیکھی ہوگی، ذرا اس اینگل سے دیکھیے گا کبھی کہ وہاں ایک چھلی والے سے، مکئی کی چھلی والے سے لے کے کنٹین تک، ایک عام دکاندار سے، ایک رکشہ ڈرائیور سے لے کے ٹرانسپورٹ تک، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو وہاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کو وہاں سینکڑوں لوگوں کا روزگار کسی نہ کسی حوالے سے نظر آئے گا، لوگوں کی پلیئر کے علاوہ، لوگوں کی خوشی کے علاوہ. تو اس حوالے سے ان 150 اضلاع میں ہم ہزاروں ٹورسٹ پوائنٹس بنا سکتے ہیں. ہمیں بلکہ انہیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی موجود ہیں، قدرت کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، ہمارے رہن سہن نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ہمارے کلچر نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہمیں صرف سنبھالنے کی ضرورت ہے، انہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، انہیں صرف اس رنگ میں لانے کی ضرورت ہے. تو جب ہزاروں ٹورسٹ پوائنٹس جنریٹ ہوں اس ملک میں، تو پھر آپ دیکھیے کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار کیوں نہیں ملے گا. اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمیں کوئی غیر ملکی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کرنا کیا ہے اس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں. ہمیں سب سے پہلے یہ 3 کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور اتفاق سے یہ 3 کام ہی کسی نہ کسی حوالے سے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ. ان 3 کاموں کے لیے ہم نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، تاکہ عوامی رائے عامہ کے ذریعے یہ مطالبہ کہہ لیں، اسے پریشر کہہ لیں، اسے لوگوں کی خواہش کہہ لیں کہ یہ چیزیں سامنے آئیں. 3 اہم ترین نکات وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایجوکیشن. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سلیبس میں ٹورزم کے حوالے سے ایک مضمون شامل کریں، بلکہ ہم اپنے دینی مدارس میں بھی شامل کریں. قرآن پاک کی سورۃ المبارکہ العنکبوت میں واضح طور پر حکم ہے کہ زمین کی سیر کرو اور خدا کی ان نشانیوں کو اور قدرتوں کو مشاہدہ کرو. یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ وہ جوں ان کا شعور آگے بڑھے، انہیں احساس ہو کہ یہ ہماری دولت ہے، یہ ٹورسٹ پلیسز ہماری ایسٹس ہیں، ہم نے انہیں کس طرح صاف رکھنا ہے، کس طرح مینٹین رکھنا ہے، کس طرح ان کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ کس طرح ہمیں قومی پیداوار میں یہ دولت کما کے دے رہے ہیں. ہمارے لیے یہ کمائی کا ذریعہ ہے قومی سطح پر. یہ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر آج بھی ہم کام شروع کریں تو 1 2 سال یا 3 سال کے بعد اس کے بھی رزلٹ آنے شروع ہو سکتے ہیں. دوسرا جو کام فوری طور پر ہو سکتا ہے، اس کے لیے تعلیم کے لیے تو 1 2 سال کے بعد شاید رزلٹ آئے، لیکن دوسرا جو کام فوری طور پر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر کی سطح پر، پورے پاکستان کی سطح پر ایک ایسی ٹورسٹ ویب سائٹ قائم کی جائے جس پہ آپ ایک 1 کلک کے ذریعے کراچی سے لے کے چترال تک یہ تمام کے تمام 150 سے زائد جو ڈسٹرکٹ موجود ہیں، ان کی تمام ٹورسٹ پلیسز کا وہاں ڈیٹا موجود ہے. وہاں یہ ایکسیس ہو، لوگ سمجھ سکیں اس ویب سائٹ پر جا کے کہ یہ پلیس کہاں پر واقع ہے، اس کا نقشہ کیا ہے، محلے میں کیوں کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے،
وہاں سہولتیں کیا ہیں یا وہاں کس چیز کی کمی ہے، وہاں جب لوگوں نے جانا ہے تو کس کس چیز کو ساتھ لے کے جانا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ایک مرکزی سطح پر ایک ویب سائٹ قائم کی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس پہ تمام تر انفارمیشن ہو وہ متعلقہ ٹورسٹ اسپاٹ کی، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا اسپاٹ ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا اسپاٹ ہے، اور اس میں اس کے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ علیحدہ ڈیفائن بھی کیے جائیں، لوگوں کی پوری مدد۔ اس کام کے لیے کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، اور ہر ضلع میں یہ سروے بھی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ کون کون سی جگہیں ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، کون کون سی جگہ آلریڈی موجود ہیں، کون کون سی جگہ بہتر کی جا سکتی ہیں، کون کون سے تاریخی مقامات کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا جو کام ہے یہ فوری طور پر گورنمنٹ کر سکتی ہے بغیر کسی لمبے چوڑے تردد کے اور لمبے چوڑے خرچوں کے۔ اس میں تمام جو جگہیں ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی۔ تیسری جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 150 سے زائد ڈسٹرکٹ موجود ہیں، تو اسی طرح پاکستان میں تقریباً 500 کے قریب تحصیل ہیڈ کوارٹر موجود ہیں۔ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ایک ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر کسی مرکزی سڑک کے اوپر جہاں نظر آئے سب کو بنا دیا جائے۔ یہ 500 کے قریب تحصیلیں ہیں، ملک میں 500 کے قریب یہ سینٹر بنیں گے، اور گورنمنٹ کے لیے یہ 500 سینٹر بنانا کوئی اتنا بڑا کوئی کام نہیں۔ ان سینٹر میں تربیت یافتہ عملہ تعینات کیا جائے جو لوگوں کو اپنی اپنی تحصیل میں، یعنی کہ جس تحصیل میں جو ٹورسٹ سینٹر ہو وہاں پر ساری تفصیلات درج ہوں کہ اس تحصیل میں کون کون سے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، اور انہیں کس طرح وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے، اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک وہ کھلے ہوں گے، اور وہاں کون کون سی سہولتیں ہیں یا کون کون سی چیزیں وہاں مدد کے لیے درکار ہیں جب آپ ادھر جائیں۔ وہ تمام انفارمیشنز ہوں وہاں پر۔ بعض ایریا میں تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ 24 آور یہ ٹورسٹ سینٹر بنانے پڑے، کیونکہ وہاں 24 گھنٹے ٹورسٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے تحصیل کی سطح پر فوری طور پر ایک ٹورسٹ سینٹر کا قیام بہت ضروری ہے، اور اس ٹورسٹ سینٹر میں اس تحصیل میں ہونے والے پورے سال کے ایونٹ، فرض کیا اس تحصیل میں کوئی میلہ لگنا ہے تو وہاں پتہ ہو کہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک میلہ ہو۔ یہاں اگر کوئی نیزہ بازی کا میچ ہونا ہے یا گھڑ سواری کا کوئی میچ ہے یا بیلوں کی دوڑ ہونی ہے تو کس تاریخ کو کہاں ہونی ہے، کوئی کبڈی میچ ہونا ہے تو کہاں ہونا ہے، کوئی ملاکھڑا کا میچ ہونا ہے تو کدھر ہونا ہے، اگر اس تحصیل میں کہیں خٹک ڈانس کے کوئی مرکز ہے تو وہ کدھر ہے، کوئی بھنگڑے کے اگر مرکز ہے یا بھنگڑے کے حوالے سے اگر کوئی ایونٹ منعقد ہوں گے تو وہ کب ہوں گے۔ تو وہ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں یہ اس ٹورسٹ سینٹر پہ مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے، اور اس کی ایک ہیلپ لائن ہونی چاہیے۔ یہی انفارمیشن فوری طور پر اگر وہاں یہ فوری ٹورسٹ سینٹر بنانے میں اگر کوئی 6 مہینے سال لگ بھی سکتا ہے، لیکن یہی انفارمیشن آپ فوری طور پر اس ویب سائٹ پر تو فوری دے سکتے ہیں کہ ہر تحصیل کی ایک باقاعدہ طور پر ایک اسٹریٹجک پلان بنایا جائے ٹورزم کے حوالے سے کہ اس تحصیل میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، یہاں کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، یہاں کوئی کسی قسم کی کوئی جغرافیائی اعتبار سے ایکٹیویٹیز ہیں یا تاریخی اعتبار سے ایکٹیویٹیز ہیں، تو ان کا باقاعدہ ایک اسکیجول بنایا جائے، ایک شیڈول بنا دیا جائے کہ یہاں فلاں 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 ایونٹ جو ہیں وہ فلاں فلاں ڈیٹس کو ہوں گے، تاکہ لوگ اپنے ٹورسٹ پلان اس کے مطابق مرتب کر کے وہاں چلیں۔ یہ جب آپ انہیں ایک باقاعدہ منظم صورت میں یہ 3 چیزیں کر لیں گے، ٹورسٹ سینٹرز کا قیام، انفارمیشن سینٹر کا، ویب سائٹس وغیرہ کا قیام، آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہر انفارمیشن ڈیجیٹل انداز میں ملنی چاہیے لوگوں کو، اور اسی طرح وہ ایجوکیشن کے
کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں، ہم نے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم نے ان ٹورسٹ پلیسز کی صفائی کس طرح کرنی ہے اور یہاں کون کون سی احتیاط کس طرح رکھنی ہے، اور اس کے لیے ہم کوئی ریگولیٹری میجر بھی اختیار کر سکتے ہیں. کہیں صفائی کے والے سے اگر ہمیں تھوڑا بہت فائن بھی کرنا پڑے تو کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی ایجوکیشن ہے لوگوں کی. تو یہ 3-4 چیزیں کر کے ہم اس ایریا میں، اس ٹورزم کے ایریا میں، ڈومیسٹک ٹورزم میں، اور یہ بات ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ جب ڈومیسٹک ٹورزم بڑھتا ہے تو وہ انٹرنیشنل ٹورزم کو گھیر کے لاتا ہے، وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے انٹرنیشنل ٹورزم. تو اس ٹورزم کے ایریا میں ہم اپنے لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں اور بہت جلد مہیا کر سکتے ہیں. اس ضمن میں نے آج سے کوئی 3-4 دن پہلے سنا ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے ٹورزم کے حوالے سے، جس کے جناب وہ زلفی بخاری صاحب چیئرمین ہیں اور اس کے 12 ممبر ہیں، جن میں 10-11 قریب سیکٹری ہیں. مختلف جو ہمارے ڈویژنس ہیں، ہماری جو وزارتیں ہیں ان کے. چلیں یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی کیا کرتی ہے. ہوپ فار دی بیسٹ. اللہ کرے کہ یہ جو سابقہ جو ہماری پالیسیز ہے اس سے ہم کوئی بہتر چیز نظر آئے. اور جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ان کی ترجیح یہ ہے دوسرے یا تیسرے نمبر پر کہ ملک کو ٹورزم کو فروغ دیا جائے. تو اس حوالے سے یہ بات درست ہے کہ جس طرح کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ کو 30-40 کے قریب جو ہے وہ صنعتیں وہ چلتی ہیں اور وہ ملک میں ایک بہت بڑا بزنس جنریٹ ہوتا ہے، اسی طرح ٹورزم کے حوالے سے بھی بہت ساری جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ بڑھتی ہیں، بہت سارے کاروبار بڑھتے ہیں. اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ لاکھوں لوگوں کے روزگار دینے کے علاوہ اس کا جو اضافی فائدہ ہے ہم نے اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹورزم کے ذریعے ہم اپنے ملک کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ان میں قومی یکجہتی لا سکتے ہیں. کراچی سے لے کے چترال تک لوگ ادھر سے ادھر آئیں، ادھر سے ادھر جائیں، گوادر، مکران، ٹھٹھا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں. ہمارے ہاں وہ میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا کہ ہمارے ہاں جو سمندر کی جو ہے ٹورزم، ہمارے ہاں ایسے بیچز موجود ہیں ٹھٹھا سے لے کے گوادر تک، شاید دنیا میں ان کا کوئی آسانی سے آپ کو متبادل نہ مل سکے، لیکن وہ بری طرح نظر انداز کیے ہوئے. ہم نے کبھی ان پر توجہ ہی نہیں دی. تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو ہماری یکجہتی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. ہم ایک قوم بن جائیں گے، آپس میں ہمارا رابطہ ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے. جب ہم ایک دوسرے کے علاقے دیکھنے جائیں گے، ایک دوسرے سے لوگوں سے ملیں گے تو نئے نئے کاروباری آئیڈیاز آئیں گے. ایک قوم میں ایک نئی آپ کہہ لیں کہ روح پیدا ہوگی. تو ہمارے جو قوم کا رجحان بھی اس طرف ہے. اب تو ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو فیملیز ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ بڑی خوشی سے یہ ٹورزم کا پروگرام بناتے ہیں. تو اگر ہم انہیں بہتر ماحول دے دیں، بہتر طور پر انہیں وہ ساری سہولتیں دے دیں، تو یقین جانیں کہ یہ یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہے اس ٹورزم ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں گے. کروڑوں لوگ ٹریول کریں گے، کئی لاکھ ادھر جا رہے ہوں گے، کئی لاکھ ادھر جا رہے ہوں گے. ابھی تو یہ فگر آتی ہے نا جی 20 لاکھ سیاح اس دفعہ گئے وہاں شمالی ایریاز میں اور فلاں فلاں ایریاز میں، تو یہ تعداد کروڑوں میں چلی جائے گی. تو اس حوالے سے میں نے آج کی یہ جو ویلاگ پر میں بات کرنا میں نے ضروری سمجھا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جو بیوروکریسی ہمیں بتائے کہ ہم نے اس ملک میں کاروبار کس طرح جنریٹ کرنا ہے یا اس میں روزگار کے مواقع کیسے پیدا کرنے ہیں. ہمیں اپنے طور پر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے
جتنے دانشور ہیں انہیں اپنے طور پر مختلف اینگل سے اپنے معاشرے کو دیکھ کے تجاویز دینی چاہیے، سامنے آئے، تاکہ یہ ملک آگے بڑھے۔ اور یہ اسی طرح ملک آگے بڑھتے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس میں راتوں رات ترقی نہیں ہوتی، اس میں اسی طرح ماحول بنتے ہیں، اسی طرح مووز بنتی ہیں، اور اس کے ملٹیپل اثر اس کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ خوش رہیے، سلامتی کے ساتھ۔